مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری لاسٹ ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، اس میں نے بات کی تھی بی کام پارٹ 2 ایڈوانس اکاؤنٹنگ فائنل اکاؤنٹ کے ٹاپک کے حوالے سے انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ پر، اور الحمدللہ ہماری انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ کے حوالے سے جو ویڈیو تھی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اپنی بیلنس شیٹ کے حوالے سے ویڈیو کے موضوع پر کہ انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے اور اس کو کیسے کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ کے مرحلے میں جب ہم اپنے سارے معاملات کو سر انجام دے دیتے ہیں، یعنی گراس پروفٹ نکالنے کے بعد ادر ایکسپنس کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو لیس کرنے کے بعد نیٹ پروفٹ اور پھر ادر انکم ایڈ کر کے جو ٹوٹل نیٹ پروفٹ آتا ہے، تو اس کے بعد بیلنس شیٹ کا ایک عمل آتا ہے۔ تو بیلنس شیٹ کے اس عمل کو انجام دینے کے لیے بیلنس شیٹ کی ایک صورت، اس کی ایک صورتحال یعنی چارٹ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹ اس کی مدد سے اس گائیڈ لائنس کے ذریعے اپنی بیلنس شیٹ پر نہ صرف اچھے طریقے سے عبور رکھتا ہو بلکہ اس پر نظر ثانی بھی کرتے ہوئے اپنی آئندہ کی بیلنس شیٹ کی جو اپ اینڈ ڈاؤن صورتحال ہے اس پہ پہلے سے ایڈوانس کمانڈ ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو ایڈوانس جو کمانڈ ہوگی وہ کس طرح ہوگی۔ یقینی طور پہ اس کمانڈ کو اس تک اسٹوڈنٹس کی پہنچ تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ہماری سروس موجود ہے، یعنی ہم سروس رینڈرڈ کا جو کام انجام دے رہے ہیں آپ کے لیے وہ ایز اے ٹیچر کے، تو یقینی طور پہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس صورتحال یعنی جو بیلنس شیٹ بناتے وقت جو پیش آتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹس کو، تو اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہماری بتائی گئی باتیں اس کو بیلنس شیٹ بنانے میں مفید ثابت ہوں گی۔ تو بیلنس شیٹ کا جو چارٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جیسے رجسٹر ہے آپ کے پاس موجود نا، رجسٹر کے جو دو پیج ہیں، ایک لیفٹ رائٹ یعنی لیفٹ سائڈ کا اور ایک رائٹ سائڈ کا، تو ایسے ان دو پیج پر آپ بیلنس شیٹ مینٹین کریں۔ اور بیلنس شیٹ مینٹین کرنے کے لیے ایٹ فرسٹ جو لیفٹ جو سائڈ کا جو پیج ہے اس پر جو ہے آپ ایک ہیڈنگ دیں گے، اس کا نام مینشن ہوگا کرنٹ ایسٹ، ٹھیک ہے جی۔ لیفٹ سائڈ پر جو آپ جو ہے ہیڈنگ دیں گے فرسٹ وہ ہے کرنٹ ایسٹ۔ کرنٹ ایسٹ میں جو ہے آپ جو ہے دو کالم مینٹین کریں گے، ایک کرنٹ ایسٹ تو خود ہیڈنگ ہے، اس کے بعد کرنٹ ایسٹ کے آگے دو اسٹریپل ڈرا ہوں گی، ایک اسٹریپل پہ آپ شو کریں گے آر فار رف اور ایک اسٹریپل پہ شو کریں گے آپ ایف فار فیئر۔ یعنی آر فار رف کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جو پلس مائنس کے بعد آپ کی بیلنس شیٹ کا حصہ بنے تو اس کو رف سے گزاریے گا، اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ جس میں پلس مائنس نہ ہو تو وہ ڈائریکٹ ایف یعنی فیئر میں ریکارڈ کر دیجیے گا۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو باقاعدہ طریقے سے ہر چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹ کی ہیڈنگ دے کے اور پھر دو اسٹریپل ڈرا کر کے آر اور ایف شو کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلی نمبر 1 چیز کرنٹ ایسٹ کے نیچے جو ہے جو لکھی جائے گی وہ ہے کیش۔ کیش جو ہے اس کو آپ تھیوریٹیکل کیش لکھیے گا کرنٹ ایسٹ کے نیچے، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ فیئر یعنی ایف کالم میں ریکارڈ کر دیجیے گا۔ سیکنڈ چیز کیش کے نیچے آئے گا بینک۔ بینک کو بھی حسب روایت آپ فیئر میں لکھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اکاؤنٹ ریسیویبل، یاد رہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کا جو ریکارڈ جو ہوگا وہ تو بینک کے نیچے ہوگا، یعنی کرنٹ ایسٹ کی طرف جو ہم لکھ رہے ہیں 1 2 3 کر کے، لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل کے جو پیسے ہیں وہ فیئر میں نہیں لکھے جائیں گے، اس کے پیسے اکاؤنٹ ریسیویبل میں شو کیے جائیں گے رف میں۔ اب وہ رف میں لکھنے کے بعد پھر دوبارہ پارٹیکولر یعنی کرنٹ ایسٹ میں لکھیے گا اکاؤنٹ ریسیویبل کے نیچے لیس الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس، لیس الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ لکھیے گا، اور جو پیسے آپ مائنس کریں گے وہ مائنس کرنے کے لیے آپ جو دکھائیں گے پیسے وہ آپ شو کریں گے آر کے کالم میں، یعنی اکاؤنٹ ریسیویبل کے پیسوں کے نیچے، اور جو پیسے وہ لیس ہو جائیں گے تو پھر لیس کرنے کے بعد وہی پیسے ان کا جو فائنل جو جواب آئے گا اکاؤنٹ ریسیویبل کا اسی کے آگے یعنی فیئر کے کالم میں اس کو مائنس کر کے اس کا جواب شو کر دیجیے گا۔ تو اس طرح وہ جو اکاؤنٹ ریسیویبل کا جو ریمیننگ اماؤنٹ آئے گا مائنس ہونے کے بعد اس کو آپ
کرنٹ ایسٹ کی سائڈ پہ اس کی انگلش بنائیں گے نیٹ اکاؤنٹ ریسیویبل، نیٹ اکاؤنٹ ریسیویبل۔ پھر اسی طریقے سے مزید نیٹ اکاؤنٹ کے نیچے تھیوریٹیکل آپ لکھیں گے آل پریپیڈس۔ آل پریپیڈس کا مقصد یعنی تمام ان ایکسپائرڈ کنڈیشن یا ایڈوانس ٹو سپلائر کنڈیشن، وہ تمام چیزیں وہ ڈائریکٹ ایف میں آپ شو کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ پریپیڈس کے نیچے آپ شو کریں گے مرچنڈائز یا اسٹاک انوینٹری اینڈنگ پرپس، یہ بھی آپ جو وہاں لکھ کے تھیوریٹیکل ایف میں شو کر دیں گے۔ اسی طریقے سے آفس سپلائز لیں گے، لیکن مگر یاد رہے کہ وداؤٹ ایکسپینس آفس سپلائز کو شو کرنا پڑے گا۔ تھیوریٹیکل شو کر کے آپ پھر اس کے بعد اس کو بھی ایف کالم میں ریکارڈ کریں گے۔ اس طرح مارکیٹیبل سیکیورٹیز، یہ بھی ایک نام ہے، یہ بھی آپ تھیوریٹیکل شو کریں گے اور اس کو ایف میں شو کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے آلموسٹ جو ہے تمام کرنٹ ایسٹ کی ایک لسٹ آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہے، اور اس لسٹ کو آپ جو ہے جب اس کا ٹوٹل کریں گے ایف کے کالم میں جتنے بھی ان کے اس سے متعلق جو اماؤنٹ ہے یعنی فگر ہیں ان سب کا ٹوٹل کر کے اس کو انڈر لائن کر کے، اور اس کے سامنے کیش ایٹ بینک کی طرف جہاں آپ انگلش شو کر رہے ہیں وہاں پر ٹوٹل کرنٹ ایسٹ شو کر دیجیے گا۔ تو اس طرح آپ سمجھ لیں ایک بیلنس شیٹ کا آپ کا ایک پارٹ یعنی 1/4 پارٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب بیلنس شیٹ کے حوالے سے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ شروع کریں گے اسی کے نیچے والے حصے پہ، الٹے ہاتھ کے پیج پہ یعنی لیفٹ سائڈ والے پیج پہ مزید آگے کی طرف ایک اور ہیڈنگ آئی ہے فکس ایسٹ۔ فکس ایسٹ کی ہیڈنگ دینے کے بعد اس کو انڈر لائن کرتے ہوئے فکس ایسٹ میں وہ تمام نام لکھے جائیں گے جو فکس ایسٹ سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ فرنیچر، بلڈنگ، مشین، سیلز اکوپمنٹ، آفس اکوپمنٹ، ٹائپ رائٹر، کمپیوٹر، اس طرح کی جو بڑی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر نام ہو فکس ایسٹ میں شو ہوگا، اور یہ نام جو ہے یہ آر کی کالم یعنی رف میں اس کے پیسے شو کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس میں لیس ہوگا الاؤنس فار ڈیپریسیشن، لیس الاؤنس فار ڈیپریسیشن جو ہے آپ شو کریں گے تھیوریٹیکل اس کے فکس ایسٹ کے نیچے، اور اس کے پیسے آر میں لے جا کے اس کے ایف آر کے اماؤنٹ کے جو بھی فکس ایسٹ ہوگا اس کے اماؤنٹ سے اس کو لیس کریں گے، اور جو بھی جب آپ مائنس ہونے کے بعد جو آپ کو حاصل ہوگا اس کو ڈائریکٹ آپ ایف میں شو کر دیں گے اور وہ نیٹ فکس ایسٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے فکس ایسٹ کے حوالے سے بھی بیلنس شیٹ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ایک سے زیادہ جتنے بھی فکس ایسٹ ہوں سب کو اس طرح ہی سر انجام دینا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ کی 50% بیلنس شیٹ لیفٹ سائڈ کے پیج کے حساب سے مکمل ہو گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باقاعدہ بیلنس شیٹ لیفٹ سائڈ تک کی یعنی کرنٹ ایسٹ اینڈ پلس فکس ایسٹ کے حوالے سے بیلنس شیٹ مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے مطابق مکمل ہو چکی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم جو ہے کل سے مراد یعنی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو اپنی ہاف جو بیلنس شیٹ ہے یعنی رائٹ سائڈ کی وہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہوگی، اسے ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ پھر ہماری نیکسٹ کلاس میں یہ بیلنس شیٹ مکمل طور پر چارٹ کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی کمپلیٹلی، اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پریکٹیکلی سالو کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت آسانی سے سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اپنی ویڈیو کو پریکٹیکلی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے۔ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ تعالی ہم لائیو جو ہے اپنی ویڈیو دیں گے رائٹنگ وائز بھی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیل سے ایک پیپر میں وائٹ بورڈ کی شکل میں بھی شو آف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔